قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 آیات، آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ۔ اس آیت میں اللہ کے مخاطب وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کا کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ بظاہر حلیے میں وہ مومن نظر آئیں گے، کلمے پڑھتے نظر آئیں گے، تسبیح بھی بعض اوقات اٹھا لیتے ہوں گے، حج بھی کرنے چلے جائیں گے، لیکن حلق سے کلمہ اور ایمان ان سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ بڑے موذی لوگ ہوتے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، ان کا تعارف قرآن کروا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی رہنمائی میں ہم اس مضمون کو سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی انہی میں ہو اور ہم بھی بھولے ہوئے، کیونکہ یہ لمحات جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو بندے کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہری لباس ایمان کا پہنا ہوا ہے اور حقیقی حلیہ ان کا منافقت کا ہے، ان کو عیاں کیا اور بتایا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کے تمکن، میرے دین کی بہتری، میرے دین کو معاشرے کا نظام بنانا، اس حوالے سے یہ لوگ بالکل نہ خود میدان عمل میں نکلتے ہیں نہ کسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سپورٹر ہوتے ہیں کسی اور نظام کے جو اللہ رسول کا نظام نہیں ہے، اس کے نعرے بھی لگائیں گے غیروں کے نظام کے، اور نظام مصطفی کی طرف ساری زندگی ان کا دھیان نہیں آتا۔ اور اگر ان کو کسی وجہ سے کوئی چھوٹا موٹا اقتدار مل جائے، گھر میں سربراہ بنا دیا جائے، خاندان قبیلے کا سربراہ بنا دیا جائے، محلے میں کوئی عہدہ انہیں مل جائے، کوئی ممبر شمبر بن جائے، یا ریاست میں ان کو کوئی اہم ذمہ داری مل جائے، یا شہر کے لیول پر کوئی اہم ذمہ داری سونپ دی جائے، یا کسی سرکاری محکمے میں کوئی افسر بالا بن جائیں، کوئی ایسی ذمہ داری پر بیٹھ جائیں جہاں ان کے ماتحت 2-4 بندے کام کرتے ہوں، تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر کسی چور راستے، کسی غلط راستے یا کسی بھی حوالے سے ان کو کوئی ذمہ داری مل جائے، ان تولیتم، تو یہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ان لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، کہ یہ زمین پر صرف وہ کام کرتے ہیں جس سے فساد پھیلتا ہے۔ فساد مٹتا نہیں ہے، جھگڑا مٹتا نہیں ہے، جھگڑا اور بڑھا دیتے ہیں، فساد اور بڑھا دیتے ہیں۔ یا اللہ کوئی نشانی بتا ان لوگوں کی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے جی جھگڑا بڑھانے والا بھی دعویٰ کرتا ہے میں مٹانے والا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اگلے جملے میں دوستان محترم ایک بڑی واضح علامت اور نشانی ان کی بتا دی۔ فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ کرتے یہ ہیں کہ جو خون کے رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں یہ ان کو توڑا کرتے ہیں۔ جوڑنے کا کام نہیں کرتے، توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئوں کو، بکھرے ہوئوں کو جوڑتے نہیں ہیں، ان کی صلح نہیں کرواتے، بلکہ خون کے رشتوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، نفرتیں بڑھاتے ہیں، اپنے خونی رشتوں سے بیزار نظر آتے ہیں، بھلے وہ ننیال کے ہوں، بھلے وہ ددیال کے ہوں۔ ان کے لیے ان کی عزت کرنے والا چوتھے محلے کا کوئی بندہ اس سے برادری تو بنا لیں گے، مگر سگا چچا ہوگا، سگا تایا ہوگا، سگا ماموں ہوگا، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، سگا بھائی ہوگا، بہن ہوگی، وہ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا۔ کسی نے رشتہ نہیں دیا کہ تیرا میرا جینا مرنا ختم، آنا جانا ختم، وہ رشتوں کی ڈوریں ایک دم کاٹ دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ وہ اللہ کہتا ہے منافق لوگ ہیں، خطرناک لوگ ہیں کہ انہیں جب بھی کہیں کوئی عزت اہمیت ملے گی، کوئی تھوڑا سا کوئی ان کو گھر میں بھی سربراہی مل جائے گی، انہوں نے خاندانی نظام اور سسٹم کے پرخچے اڑا دینے ہیں، خاندانوں کی یونٹی اور اتحاد اور اتفاق توڑ دینا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ گلے بھی یہی کریں گے، وہ جی ہون کہ تو چاچا ماما رہا، وہ چھڑو جی براواں دی گالی نہ کرو، وہ زمانے گئے جی، کوئی خدا بدل تو نہیں گیا، کوئی کائنات بدل تو نہیں گئی کہ زمانے چلے گئے۔ خود کسی کے ساتھ راہ و رسم رکھنا نہیں، رشتہ داروں کو برداشت نہ کرنا، یہ روز ہمارے گھر آ جاتے ہیں، اور الٹے سیدھے سبق پڑھنا نہیں جی وہ خالہ کو تو اس لیے منع کیا وہ پکی جادوگر نہیں ہے،
یعنی خون کے رشتوں کو کوئی جادوگر بنا دے گا، کوئی تعویذ گنڈے کا بہانہ کر دے گا، کوئی کہے گا بس ان کی تو نظر بد ہمیں لگ جاتی ہے۔ وہ جو محرمات ہیں رشتے، محرم رشتے، اپنے رشتے جو بندے نے خود نہیں بنائے، یہ بات یاد رکھیں، خون کے رشتے بندہ خود نہیں بنا سکتا جی۔ آپ لاکھ معاشرے میں برادریاں بنا سکتے ہیں لیکن آپ کوئی خونی رشتہ خود نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنی مرضی سے کہیں میں اپنے دادا جی کا انتخاب یا اللہ خود کروں گا، نانا جی کا خود کروں گا، ابا جی کا خود کروں گا، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں جی یہ خالہ اچھی نہیں ہے، میں کوئی اچھی خالہ کا انتخاب کر لوں گا، نہیں۔ خونی خالہ وہی ہے جس کو اللہ نے بنا دیا، خونی چچا وہی ہے جس کا انتخاب رب نے کر دیا۔ تو جو بندہ خون کے رشتے لوگوں توڑتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس نے کس کو توڑا؟ جس کو جوڑنے والا کون تھا؟ اور قرآن کہتا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، سورہ رعد آیت نمبر 25، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، کہ اللہ نے جس کو جوڑا ہے، جس کے جوڑے رکھنے کا مالک حکم دیتا ہے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اور کرتے کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ کیا پھیلاتے ہیں؟ فساد۔ دیکھیں سورہ محمد میں بھی یہی بات کی، فساد کس سے پھیلتا ہے؟ خونی رشتے توڑنے سے۔ دھرتی پہ فساد پھیلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ خون کے رشتے لوگوں جب کٹ جاتے ہیں تو فساد کے رستے کھل جاتے ہیں۔ کیسے؟ لوگ خونی رشتہ داروں کو چھوڑ کے پھر برادریاں تو بناتی ہیں نا باہر چوتھے محلے میں، اور پھر فیملی ٹرمز بڑھتے ہیں، پھر گھر کے اندر آمد آنا جانا ہوتا ہے، پھر اپنے گھر کی جوان بیٹیوں بہنوں کو، اپنی بیوی کو کہتے ہیں نہیں میرا یار آیا ہے ذرا آپ آئیں، بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں دیدار کرائیں۔ اور پھر اس معاشرے میں روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہیں، علاقے میں کئی وارداتیں سنتے ہیں، فلانے کی بیٹی گئی، فلانے کی بہن گئی، وہ کسی خونی رشتے وادار کے ساتھ نہیں جاتی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رشتہ داریاں جو اللہ نے بنائی ہیں ان کو توڑنے کا انجام ہوتا ہے، پھر اتنا فساد پھیلتا ہے کہ پھر بندہ خاندان میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آؤ دیکھو اللہ نے 14 سے 15 صدیاں پہلے ہماری کتنی خوبصورت رہنمائی کی کہ اس کو پسند کرو جس کے لیے اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اپنی پسند کے رشتے نہ جوڑو، ہاں پہلے اپنے خونی رشتے وہ مضبوط کرو، پھر اگر باہر معاشرے میں برادریاں بنانی ہیں تو گھر سے باہر تک رکھو، گھر کے اندر تک خونی رشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اگلی آیت قرآن مجید کی سننا جی، مزید انسان کے شعور کے کان کھول دیتا ہے قرآن مجید۔ فرمایا اولئک الذین، یہ جو بندے خون کے رشتوں کی ڈوریں کاٹ دیتے ہیں، جن کو خونی رشتے اچھے نہیں لگتے، اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اب یونیورسل ٹرم میں اللہ نے نہیں کہا ان پہ لعنت ہو، کون لعنت بھیج رہا ہے وہ جنرل ٹرم میں تو آپ نہیں کسی کی طرف تخصیص کر سکتے، لیکن یہاں اللہ نے پرٹیکولر ٹرم میں تخصص کے ساتھ کہا کہ یہ جو خون کے رشتوں کی ڈوریں کاٹنے والے ہیں، اپنوں کو بیگانہ بنانے اور سمجھنے والے ہیں، فرمایا ان پر کوئی اور نہیں اللہ خود لعنت بھیجا کرتا ہے۔ لو جی، ان پہ لعنت کون بھیجتا ہے؟ لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پہ پڑتی ہے۔ اور اس لعنت کے ساتھ دو کام اور ہوتے ہیں، ایک فرمایا فَأَصَمَّهُمْ، اور دوسرا بتایا وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، فرمایا پھر اللہ انہیں بہرا بھی کر دیتا ہے، اندھا بھی کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم میں سے تو بہت سے لوگ رشتہ داروں سے نہیں بولتے جی، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، نہ اندھے یا نہ بہرے ہیں۔ تو کیا معنی ہوا اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو خون کے رشتے توڑ دیتا ہے اللہ اس کو حق کا راستہ، سچ کا راستہ، ایمان کا راستہ، دین مصطفی کا راستہ، اللہ کا راستہ پھر دیکھ کر بھی نہ دکھائی دیتا ہے، سن کر بھی نہ سنائی دیتا ہے۔ پھر حق نہ سمجھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے۔ ساری زندگی سامنے حدیث کی کتاب بھی بندہ پڑھتا رہے نا، حق نہیں ملے گا۔ ساری زندگی قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا رہے، حق نہیں ملے گا۔ حق کی سمجھ اللہ اس سے اٹھا لیتا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، وہ نور جو دین مصطفی کی خیرات ہے اس سینے میں ان آنکھوں سے گزر کر یا ان کانوں کی سماعتوں سے گزر کر اللہ نہیں جانے دیتا۔ اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کلمہ ان کا حلق سے نیچے کبھی اترا نہیں کرتا۔
یہ دو آیات میں مضمون بیان کر کے آؤ دوستان محترم تیسری آیت بڑی توجہ سے سماعت کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، قرآن کے درس دینے والوں، قرآن کے درس سننے والوں، اس قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تدبر کا درجہ کون سا ہے؟ ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن کے معنی سیکھنا، علم حاصل کرنا قرآن کا۔ ان دونوں چیزوں کے بعد لوگوں تیسری چیز آتی ہے کہ جس قرآن کو پڑھا، جس کا علم حاصل کیا، اب اس قرآن کی بتائی ہوئی شارع حیات کو دستور حیات بنا کر اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اسے تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کہ تمہاری زندگی قرآن کے احکامات کے نیچے کیوں نہیں آتی؟ اگلا جملہ اللہ کریم نے بڑا سخت بولا، فرمایا ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کیا تمہارے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ آؤ دوستان محترم قرآن کے ان لفظوں کی گہرائی پر توجہ کرنا۔ آج تک تو ہم نے سنا ہے گھروں کو تالے لگاتے ہیں، اچھا یہاں پر عربی کا لفظ بھی بڑا قیمتی ہے، اللہ نے قفل کا لفظ استعمال نہیں کیا، قفل تالے کو کہتے ہیں، اور قفل کی جمع ہوتی ہے اقفال۔ اب تالا کو ایک عد لگا ہوا ہو نا تو کسوں کا بندہ کھول ہی لیتا ہے، دو بھی لگ جائیں تو چلو دو چار بندے جڑ جائیں تو ممکن ہے کھول لیں۔ عربی میں جمع نہ ایک سے ہوتی ہے نہ دو سے شروع ہوتی ہے، عربی میں جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ نے قفل نہیں کہا، اقفال کہا۔ فرمایا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر لوگوں دروازے پہ تالا لگ جائے اور چابی گم بھی ہو جائے تو چابی میکر ہر محلے کے آس پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، چابی بنوا لی تالا کھول لیا، کوئی ماسٹر کی کہیں سے مل جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں لوگوں، اگر ہمارے دلوں پر تالا نہیں تالے لگ جائیں، اس کو کھولنے کی چابیاں کہاں سے بنتی ہیں؟ کوئی ہے چابی میکر جو کہے کہ میں ماسٹر کی میکر ہوں جناب، میں بنا دیتا ہوں؟ اور یہ تو تالا لگا ہوا ہو تو نظر آتا ہے، ادھر تالا لگا ہوا ہو تو فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اب نظر نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ پھر دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ جن گھروں پہ تالے پڑ جائیں لوگوں، ان گھروں میں مکین پھر نہیں آیا کر، اندر نہیں داخل ہو سکتے، وہ ویران ہو جاتے ہیں، ان میں بلائیں آتی ہیں، پھر ویرانیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، وہ مسکن لوگوں اجڑ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں آبادیاں خوشحالیاں نہیں ہوتی، جب دلوں پر اللہ کہتا تالے لگا دیتا ہوں قرآن کا تدبر چھوڑ کر، تو پھر وہ دل بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ ان دل میں بھی اس دل میں بسنے والا اصل مکین وہ کبھی نہیں آیا کرتا، پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر مرنے کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں، مرنے کے بعد بھی سارے فوائد تب ملیں گے جب جیتے ہوئے مرنے سے پہلے دلوں کے تالے بندہ کھول کر گیا۔ تو دلوں کے تالے کیسے کھولیں گے؟ کیونکہ دلوں کے تالے والا مضمون اللہ نے تقطعوا ارحامکم، خون کے رشتے کٹ جائیں، قرآن کہتا ہے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ اب دلوں کے تالے لوگوں کھولنا ہو تو تدبر قرآن پہ کرو۔ قرآن بتا رہا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جو خون کے رشتوں کی ڈوریں کاٹی ہیں دوبارہ جوڑنا شروع کرو، وہ ڈوریں جڑتی چلی جائیں گی، تالے کھلتے چلے جائیں گے، تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ خونی رشتوں کی ڈوریں کاٹ دیں، اب ساری رات عبادت کریں گے، 27ویں کی رات جاگ لیں گے لیلۃ القدر میں، تالے کھل جائیں گے؟ نہیں کھلیں گے۔ افلا یتدبرون القرآن، اب قرآن جو بات بتا رہا ہے اسی پہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بس دوستان محترم یہ 3 آیات قرآن کی سامنے رکھیں، اب ان آیات کی تفسیر لینے چلتے ہیں، مگر کسی عام مفسر سے نہیں، کسی عام محدث سے نہیں، قرآن مجید کا سب سے بڑا مفسر اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے مفسر حضور خود ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہیں جی ان آیات کی روشنی میں۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب ہے، اور اس کی حدیث نمبر جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ 4919 ہے، اور اس کے راوی حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو درداء کا رتبہ کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان اقدس حضور نے اعلان فرمایا، حضرت ابو درداء کی طرف اشارہ کری، فرمایا
حکیم ھذہ الامہ، میری امت کا حکیم یہ میرا ابو درداء ہے۔ یعنی حکمت شعور کو کہتے ہیں، دانائی کو کہتے ہیں۔ بہت بڑی دانا شخصیت حضور کے صحابی حضرت ابو درداء، یہ ان کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے تھے، اصحاب کافی سارے بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام واز فرما رہے تھے، تو آقا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ یہ حدیث میں نے پڑھی حضور علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک سوال کیا اپنی گفتگو میں۔ سوال کیا کیا کہ اے میری مجلس میں بیٹھنے والوں، کیا میں آج آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جو روزے سے بھی بہتر ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، اور صدقے خیرات سے بھی بہتر ہے؟ یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضور دیکھنا چاہتے ہیں سامعین میں طلب کتنی ہے۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو سننے اور سمجھنے کے لیے اس کی طلب ہونا ضروری چیز ہے۔ بغیر طلب کہ میں آپ کو واز سنا دوں جیسا مرضی، آپ سننا ہی نہیں چاہتے، طلب ہی نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اصحاب سے سوال کیا۔ اب وہ تو مشتاقان دید ہر وقت ایک ایک لفظ اپنی جولی میں سمیٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور آپ حکم فرمائیں، ہم سننے کے لیے حاضر ہیں، طلب رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے طلب کس چیز کو کہتے ہیں؟ طلب لوگوں جس دل میں آ جاتی ہے، جس چیز کی طلب آئے بندہ اس کے لیے بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو نا سخت قسم کی، آپ کو زمانہ کوئی بھی بات ہے، آپ کہتے ہیں ساریاں گلیں بات ہے، پہلے کھانے کی بات کریں۔ بندے کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، افطاری کا وقت ہے، پانی کہیں پہلے میرے سامنے لاؤ، بے چین طبیعت ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ آپ لوگوں حضور علیہ السلام اس طرح کے سوالات کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں امتیو، جیسے تمہیں تمہارے وجود کی بھوک بے چین کرتی ہے، پیاس بے چین کرتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں میرا دین کی طلب بھی بے چین کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دین مصطفی کی خیرات لینے کے لیے بھی بندہ مومن ہر وقت بے چین رہا کرتا ہے۔ جس دن دین کی خیرات نہ ملے وہ بے چین کہتے ہیں آج دن میرا بغیر کسی مقصد کے گزر گیا۔ طلب دیکھیے، جب انہوں نے اپنی طلب بتا دی، اب سنیے حضور علیہ السلام کا فرمان۔ اچھا یہاں پر ایک بات بتا دوں، یہ سوال نماز، روزہ اور صدقہ تینوں سے کمپیئر کر کے حضور نے کہا افضل من درجہ۔ آج جو بات بتاؤں گا وہ ان تینوں سے درجے میں اوپر ہے۔ یہ اس لیے بھی سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نماز کی فضیلت بیان کر چکے تھے، روزے کی فضیلت سنا چکے تھے، صدقہ کی فضیلت بیان کر چکے تھے، اور اصحاب کا یہ خیال تھا شاید یہی چیزیں سب سے بڑی فضیلت والی ہیں۔ مثلا حضور نے نماز کے متعلق صلاۃ و عماد الدین، کہ دین کی عمارت جو قائم ہوتی ہے اس کے ستون نماز ہے، اور نماز میں ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل، جس کو آج ہم لوگ کم ہی پڑھتے ہیں۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے اصحاب کو یہ بات بھی بتا دی تھی کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ اللہ کا قرب اگر لینا چاہتے ہو تو جو بندہ پکے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نفلوں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ نفل فرشی کو اٹھا کر عرش کا راہی بنا کر اللہ کا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ لوگوں جس نماز کے نفلوں میں یہ طاقت ہے، اس کی سنتوں میں کتنی طاقت ہوگی، اس کے واجب اور فرائض کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر حضور نے یہاں تک بتایا کہ نفل پڑھتے 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 ایک ایسا لمحہ آتا ہے بندہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے کہ میرا رب پھر خود اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ تکا کرتا ہے، رب پھر اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ ایک قرآن نے بتایا وہ جن کی سماعتیں بھی چھین لیں، جن کی بصارتیں بھی چھین لیں، اور ایک وہ خوش قسمت اس امت کی ہے لوگوں جن کے کان بھی رب خود بن جاتا ہے، آنکھیں بھی رب خود بن جاتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں سن کے ان کا خیال تھا شاید نماز سے فضیلت والی کوئی چیز نہیں۔ پھر جب روزے کی فضیلت سنی تو انہوں نے کہا شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، کہ حضور نے فرمایا
ہر عمل کی جزا کی ایک حد ہوتی ہے، وہ گنا جا سکتی ہے اس کی جزا، اس کا انعام، مگر روزے کے متعلق فرمایا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میرا رب فرماتا ہے روزہ وہ عمل ہے جو میرے لیے بندے کا ایسا عمل ہے کہ میں بے حد اس کی جزا گن کر نہیں، جزا بھی بے حد دوں گا۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید روزہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب صدقے کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اس کا کم سے کم اجر یہ ہے، بندوں کی کیلکولیشن کے مطابق نہیں، اللہ کی کیلکولیشن کے مطابق، کہ صدقے پر اللہ بندے کو کم سے کم 700 گنا اجر عطا کرتا ہے، زیادہ میرا رب خود جانتا ہے۔ کتنی فضیلت والے اعمال ہیں۔ اب یہ اصحاب نے سنے ہوئے تھے، آج رسول کائنات نے جب یہ سوال کیا کہ میں تمہیں ان سے بھی اعلیٰ عمل نہ بتاؤں، تو اب دیکھیں طلب کتنی بڑی ہوگی کہ آج جو بات پتہ چلنے جا رہی ہے اس کی قیمت کوئی بہت عالی ہے۔ اب سب مشتاقان دید پوری طرح متوجہ ہیں وہ فرمانے مصطفیٰ سننے کے لیے، بے چین ہے طبیعتیں۔ اب سنیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ، حضور ہم تو طلبگار ہیں، اب سنائیں وہ اعلیٰ ترین فضیلت والا عمل جو نماز روزے سے بھی اونچا ہے وہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، فرمایا خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا اللہ رسول کی نظر میں نماز سے بھی اعلیٰ عمل ہے، روزے سے بھی اعلیٰ عمل ہے، تمہارے صدقے سے بھی اعلیٰ عمل ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ ان سے بھی اونچا عمل ہے اللہ کے جوڑے ہوئے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ آؤ لوگوں، ہمیں کیا اس بات کا خیال ہے 5 وقت کی نماز اور تسبیح تو حاضر ہے، مگر سگا بھائی ناراض ہے اس سے نہیں بولنا، بہن ناراض ہے نہیں راضی کرنا، کئیوں کے تو باپ ناراض ہوتے ہیں یار، آپ مسجد بنا دے بے شک اللہ کا گھر، باپ ناراض ہے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ وہ ساری چیزیں اعمال میں حضور نے کہا نیچے ہیں، خونی رشتوں کی ڈوریں جوڑ کے رکھنا، یہ عمل سب اعمال سے زیادہ اللہ رسول کو محبوب ہے۔ یہ زاویہ نگاہ ہم نے سیکھا زندگی میں، جس دن یہ زاویہ نگاہ ہم نے سیکھ لیا اس دن خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے کبھی مسجدیں گرائیں؟ بولیے جی، کوئی بندہ آپ میں سے اٹھ کے کہے جی میں نے مسجد گرائی ہے۔ کسی نے روزے دار کا روزہ کہا میں روزے نہیں رکھنے دوں گا، توڑوایا ہو، صدقہ کرنے والے کو روک دیا میں صدقہ نہیں کرنے دوں گا۔ ارے یار یہ جو حضور جن کو اس عمل کے مقابلے میں تھوڑا عمل، کم عمل، نیچے والا عمل بتا رہے ہیں، ان کو تو ہم نے کبھی نہیں توڑا، اور جس کو حضور نے ان اعمال سے اونچا عمل بتایا اس کی ڈوریں ہم توڑتے ہوئے دیر کیوں لگاتے؟ کیوں نہیں لگاتے؟ فوراً توڑ دیتے۔ ذرا سی ہمارے مزاج سے خلاف بات ہو گئی، کسی سے رشتہ مانگا بھائی سے، اس نے نہیں دیا، چل بھائی تو نے رشتہ نہیں دیا مجھے، اب تیرا میرا آنا جانا ختم۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہ یہ جو خالہ آتی ہے نا اس سے بچ کے رہا کرو، یہ پھوپھی سے، یہ بڑی جادوگرنی ہے۔ خون کے رشتے توڑنے کے لیے کیسے کیسے شیطان ہمارے اندر وساوس ڈالتا ہے۔ اور لوگوں جن کو خون کے رشتے جادوگر نظر آتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، تعویذ کر دی ہے جی رشتہ داروں نے، اور عاملوں کا تو کاروبار ہی ہے ہمارے ملک میں۔ یہ جتنے گلی محلے کے عامل بابے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو صرف خون کے رشتے توڑ کے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ وہ جو پیسے ہم نے خونی رشتوں پہ خرچ کرنے تھے وہ بابوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں تمہارا کوئی خونی رشتہ دار جادوگر نہیں ہے، جادوگر تم خود ہو، کہ تمہیں حضور کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کا کلام سمجھ نہیں آ رہا، جادو تو تمہارے اوپر تم نے خود کیا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، جس دل پر تالے لگ جائیں جادو والا تو وہ ہے، اور یہ تالا کسی رشتہ دار نہیں، تم نے خود لگایا ہے۔ اور اگلا جملہ اس حدیث کا حضور سے سننا، فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح رکھنا رشتوں کے ساتھ، یہ عمل نماز، روزہ، صدقہ سے اعلیٰ ہے۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا حضور نے فرمایا فساد ذات البین، آپس میں کوئی جھگڑا رشتہ داروں کے درمیان پیدا کرنا، کوئی نفرت کا سامان پیدا کرنا، کوئی تعلق توڑنے کی صورت بنانا۔ اب جملہ سننا،
حضور نے کتنی سخت بات کی، فرمایا الحالقہ، فرمایا یہ دین کو مونڈ دینے والی بات ہے۔ یہ حلق کروانا، حج پہ جاتے ہیں نا تو وہ سر گنجا کرواتی ہے، ٹنڈ کرواتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حلق کروانا۔ خون کا رشتہ کٹ جائے تو دین سے بندہ ایسے کٹ جاتا ہے کہ جب تک خون کے رشتے سے نہ جڑے دوبارہ وہ دین کی کھیتی بھی آباد نہیں ہوتی۔ دین مونڈ دیا بندے نے، دین کا سر گنجا کر دیا، کتنی سخت بات کی۔ آؤ دوستان محترم، وقت کے دامن میں کیونکہ وسعت نہیں، میں ایک حدیث اور پڑھنا چاہتا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں، اور یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد شریف کی ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4800 ہے، 4800۔ آپ نے آج تک تو یہ سنا نا جی فلانے بندے کی ضمانت کروانی ہے جی، ضمانتی چاہیے، لوگ ضمانت دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت کا لفظ اپنے لیے کہ میں کسی کا ضمانتی ہوں، نمازی کے لیے نہیں بولا، روزے دار کے لیے نہیں بولا، حاجی کے لیے نہیں بولا، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نہیں بولا۔ بھائی توجہ رکھنا، بڑا 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 اعلیٰ جملہ، 3 جملے حدیث میں، مگر زندگیاں بدل دینے والے ہیں، نفرتیں مٹا دینے والے ہیں، کردار اور اخلاق کی زندگی بدل دینے والے ہیں، قیمتی ترین جملے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم، میں ضمانتی بن جاؤں گا۔ حضور ضمانتی بن جائیں گے کس کے؟ سنیے غور سے، ہر بندہ اس جملے کو اپنے دلوں کی تختی پہ لکھنے کی کوشش کرے۔ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں ضمانتی بن کر اس بندے کو جنت کے کنارے پر اللہ سے محل لے کر دوں گا، گھر لے کر دوں گا۔ کس کو؟ فرمایا لمن تارک المیرا، جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے، جو بندہ لڑنا چھوڑ دے، جو لڑائی زندگی سے نکال دے، جھگڑا چھوڑ دے، نفرتیں چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا میں ضمانتی بن کر کہتا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ اسے اللہ کی جنت میں گھر لے کر دوں گا۔ اور جنت کے گھر رینٹ پہ نہیں لگتے کہ بندہ جہنم میں چلا گیا تو پیچھے کوئی کرائے پہ لگا دے گا۔ جنت کا گھر حضور جس کا ہوتا ہے پھر وہی رہتا ہے، یعنی جنتی ہونے کی ضمانت مل جائے گی۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ کرنا کیا ہے؟ جھگڑا۔ اب آپ کہیں گے جی جھگڑا تو یار یہ ہوتا ہے اگر میری غلطی ہو میں جھگڑا کروں پھر تو چلے بات ٹھیک ہے، میں نہیں کروں، لیکن لوگ تو خود الجھ پڑتے ہیں جی۔ اب کیا کریں؟ آؤ لوگو، حضور کو پتا تھا نا یہ چیزیں بھی۔ اگلا جملہ سننا، حضور نے فرمایا لمن ترک المیرا، جو جھگڑا چھوڑ دے اسے جنت کے کنارے پر گھر لے کے دوں گا۔ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر یہی بندہ ہو جو جھگڑا چھوڑ رہا ہے، یہ حق پر ہے، سچ پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، مگر اس نے جھگڑا چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے، محبوب خدا کی بات کا حیا کیا کہ میرے آقا نہیں چاہتے امتی جھگڑا کرے۔ بس اس تصور سے جس نے زندگی میں جھگڑا، بھلے غلطی دوسرے کی ہے، پھر بھی کہا یار میں جھگڑا نہیں کرتا، میرے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں، حضور خوش نہیں ہوتے امتی سے۔ حضور نے فرمایا جو یہ مجھے سامنے رکھ کر جھگڑے چھوڑنا شروع کر دے، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے کہ میں اس سے مولا کی جنت میں گھر لے کر دوں گا۔ اور آؤ لوگوں، یہاں وہ حدیث تڑپا دیتی ہے جگر، زندگی کی راہیں بدل دینے والی بات ہے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے، اور حضور کا معمول تھا حضور شہر مدینہ میں ہوں تو ایک بھی زندگی میں دن نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھائی ہو۔ ہمارے ائمہ مساجد کی طرح، اور جی آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی بندوبست کر لو، 100 بہانے ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مگر جس مصلی کے وارث کہلاتے ہیں اس امام الانبیاء کی بات سنیے۔ حضور مدینے میں ہوں، طبیعت جیسی بھی ہو، گھر میں مہمان جیسے بھی آئے ہوں، وفد جس ملک سے مرضی آئے ہوئے ہوں، مگر مصلی مسجد نبوی کا کھڑے کہ حضور نماز خود صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ مگر لوگوں ایک دن ایسا آیا، ایک دن حضور کی زندگی میں، سنیے گا آپ جی، ایک دن ایسا آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کے بابا، نانا سیدہ بطول زہرا کے بابا، نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں اصحاب پیغمبر قطاریں باندھ کے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے، حضور نہیں آئے، بڑی دیر ہو گئی، صحابہ نے سوچا کہیں نماز کا وقت نکل نہ جائے، حضور تو نہیں آئے۔
سب نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے, نماز پڑھا دی. نماز صحابہ نے پڑھ لی, حضور اس کے بعد تشریف لائے. اصحاب مشتاقان دید نے پوچھا, سونے اس مصلی پہ تو ہر نماز میں آپ کی زیارت ہوتی تھی, آج ہم محروم کیوں رہ گئے؟ آؤ لوگوں میرے محبوب کا جواب سننا. حضور نے کہا, اے میرے یارو, آج مدینے کے نواح میں ایک بستی کے ایک قبیلے کے دو بندے آپس میں لڑ پڑے, ناراض ہو گئے. میں محمد مصطفیٰ نے کہا اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک ان دو کی صلح نہ کروا دوں. ان کی فرمایا پھر جھگڑا ایسا تھا کہ صلح وہ کر نہیں رہے تھے. فرمایا میں پھر بیٹھ گیا. مسجد نبوی کا مصلی لوگوں انتظار کرتا رہ گیا. میرے محبوب نے یہ مؤخر کر کے مسلمانوں کی صلح کو مقدم کر کے امت کو پیغام دے دیا, نماز پڑھو, روزہ رکھو, مگر اس سے مقدم آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے جوڑنے کو رکھو, روٹھوں ہوئے کو منانا پہلے رکھو. اور میں کبھی کہا کرتا ہوں, جو مسجدوں کے مصلوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے ہیں وہ حضور کے جانشین کہلاتے ہیں نا. ان کی ذمہ داری ہے جس محلے کی امامت کرتے ہیں, سنے پتہ چلے دو بھائی ناراض ہو گئے ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا, پہنچے اس دروازے پہ, کہیں نماز بھی پڑھانی ہے مگر پہلے تمہیں راضی کرنا ہے, اور نماز پڑھانے تب جائیں گے جب تمہیں راضی کریں گے. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. اللہ کی عزت کی قسم محلوں کے ماحول سنورنا شروع ہو جائیں گے. یہ کام ہم نے کرنے ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہ چھوڑو جی ہمیں دووے پر آ چودھری بنے سن جب مسیح جا گند پاندے سن, ایک ناراض ہے کیا ہوں, ایک تو نہیں آسی نا جی, دو جی آسی, چلو جان چھوٹی. اور ہم جو باقی محلے والے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہم بھی دو بندے ناراض بڑے خوش ہوتے ہیں, چلو جی چنگا ہویا. اپنی کوئی اور اندر کی منافرت ہوگی, کوئی کینہ ہوگا, اس کی خوشی کا اظہار کرتے. کون ہے یار ہم میں سے بتاؤ جس نے کسی رشتہ دار کی ناراضگی سنی اور وہ بے چین ہو گیا ہو؟ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ان کی صلح نہ کروا لوں, میں پانی بھی نہیں پیوں گا جب تک صلح نہ کروا لوں. اگر یہ فریضہ ہم نے نماز روزے سے مقدم جانا ہوتا تو ہماری کیفیت یہ ہوتی, راتوں کو ہمارے بستر پہ ہمیں نیند نہ آتی, یار فلانی خالہ بھانجے سے ناراض ہے, فلانی پھوپھی بھتیجے سے ناراض ہے, فلانا بھائی بھائی سے ناراض ہے, فلانے باپ بیٹے کے اندر رخنہ اندازی ہو گئی ہے. کہاں گئے لوگوں میرے محبوب کے وہ عشاق, وہ طالبان حق, وہ راہ حق کے مسافر, جن کی بے چینیاں اس بارے میں ہوتی تھی کہ مخلوق کہیں دور نہ ہو جائے, کلمہ پڑھنے والے کہیں ان میں تصادم نہ ہو جائے, جگہ جگہ تصادم ہے. تو یہ ایک جملہ حدیث کا میں نے دیا. حضور نے فرمایا میں اس کو جنت میں گھر لے کر دوں گا, اس کا ضمانتی ہوں. اور وہ ہماری طرح حضور ضمانتی نہیں ہے کہ ہم تو بہت سے لوگوں کی ضمانتیں دے دیتے ہیں, جانتے بھی نہیں ہوتے. میرے محبوب جس کی ضمانت دے دیں, کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی سچا ضمانتی نہیں. اب دوسرا جملہ بھی سن لیں اسی حدیث کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ, اور میں ضمانتی ہوں, لِمَن بِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ, جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. کس کو؟ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ, جو زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے. کہاں گھر لے کر دوں گا جی؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے اسلام آباد میں رہنے والوں, آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں مگر یہاں رہنے کے وہ بات نہیں ہے, یہ کنارہ ہے. وہ جو سپر مارکیٹ کے پاس رہتے ہیں ان کے نظارے اپنے, مزے اپنے, وہ وسط میں رہتے ہیں, ان کے پاس فیسلٹی زیادہ ہیں. تو جنت کے وسط میں کتنی بزرگ شخصیات ہوگی, سینٹر پوائنٹ پہ, نیوکلیس میں جنت کے. حضور فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی نیوکلیس میں, سینٹر میں گھر لے کر دوں گا اللہ سے. کس کو؟ جو اپنی زبان پاک کر لے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور تیسرا جملہ حضور کا, انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ. آؤ لوگوں میرے محبوب کی شفقتیں دیکھنا امت سے. حضور امتی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. فرمایا میں ضمانتی ہوں کہ میں اس امتی کو اللہ کی سب سے اعلیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا گھر لے کر دوں. سب سے اعلیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ اور اونچا گھر لے کے دوں. کون؟ فرمایا لمن حسن خلقا,
فرمایا جس نے اپنے اخلاق بگڑے ہوئے سنوار کے، جو اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے، اپنی زبان کو جس نے مٹھاس سے بھر لیا، اپنے سینے کو کینے سے صاف کر لیا، جو مخلوق کے لیے اچھی اخلاق والا بن گیا، فرمایا میں مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر سب سے اعلیٰ گھر مولا سے اس کو دلواؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ جنت کو فردوس بری کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ گھر ہوں گے، اور وہ سب سے اعلیٰ گھر حضور نے بتایا فردوس بری کی جو چھت ہے نا، وہ اللہ کے عرش کا فرش ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عرش بری، اور اس کو کہتے ہیں فردوس بری۔ سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور جنت کے لیے جتنی اللہ کی نعمتوں کی نہریں نکلیں گی نا، شہد کی، دودھ کی، جو بھی نہریں، وہ ساری اللہ کے عرش سے پہلے، سب سے پہلے فردوس بری میں آئیں گی، وہاں سے بہتی ہوئی وہ نہریں آگے باقی جنتوں میں جائیں گی، جنت مأویٰ میں، جنت عدن میں، جنت نعیم میں۔ اللہ حاصل کیا۔ آؤ لوگو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میرے محبوب نے یہ شرط نہیں رکھی، جس نے اتنے حج کیے ہوں گی اس کا میں زمانتی ہوں، مگر میرے محبوب نے کہا جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، حسن اخلاق اختیار کر لیا، بدگوئی، بدگمانی، گالی گلوچ، جھگڑا، فتنہ چھوڑ دیا، فرمایا اس کو میں جنت میں اعلیٰ گھر مولا سے لے کر دوں گا۔ آؤ یار، آپ میں سے کون ہے ہم میں سے جو کہے میں جنت کا راہی نہیں ہوں، جنت کا طالب نہیں ہوں؟ تو جنت کے سودے کیسے ملنے ہیں مرنے کے بعد؟ اس زندگی میں ہمیں یہ اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اور تیسری حدیث میری حضور کی سنیے، میں نے یہاں ایک جملہ بولا، حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ چھوڑ دیا میں اس کو جنت کے وسط میں، سینٹر میں گھر لے کر دوں گا۔ اب جھوٹ دیکھیے اللہ رسول کو بہت ناپسند ہے، قرآن مجید کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کس پہ ہوتی ہے؟ جھوٹے پر۔ اور اللہ نے لعنت سب سے پہلے کس پہ بھیجی ساری کائنات میں؟ بولیے، وہ بول دیں، آپ کو کچھ نہیں کہے گا یار، ایسے ہی ڈر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قرآن مجید کا جملہ۔ سب سے پہلے اللہ نے لعنت شیطان پہ بھیجی۔ اور اب قرآن میں نے جو سورہ محمد کی آیتیں پڑھی، اولئک الذین لعنہم اللہ، جو رشتے کی ڈور کاٹتا ہے اللہ اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ جس کو اپنا خاندان پسند نہیں آتا اللہ اس کو ایک نیا خاندان دے دیتا ہے۔ کون ہے بھائی جو وہ خاندان لینا چاہتا ہے؟ لعنتیوں والا۔ کہتے ہیں نا بندے بڑے شیطان بن گئے ہیں، یعنی خونی رشتے کی ڈور کاٹو خاندان اللہ بدل دیتا ہے۔ اب کوئی ہے مجھ سمیت کہ ہم کہیں ہمیں یہ خاندان نہیں چاہیے وہ چاہیے؟ لعنتیوں والا بولیے جی، کوئی نہیں چاہتا، کلمہ پڑھنے والا نہیں چاہتا۔ مگر آئیے دوستان محترم، وہ جھوٹ جو بولنے والے پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، آج جو حدیث سنا رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سننا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2692 ہے، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 6633 6633 ہے، 6633۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الکذاب، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کروائے، اور صلح کروانے کے لیے اگر اس کو جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بول دے۔ یعنی حدیث کے آگے لفظ ہیں وَيَنْمِي خَيْرًا، وہ کرے کوئی غیبت چغلی والی بات، کوئی غلط بات، کوئی گندی بات، کوئی جھوٹی بات، مگر مقصد صلح کروانا ہو۔ وَيَقُولُ خَيْرًا، یا کوئی ان کی خیر کے لیے کوئی جملہ بول دے۔ آقا فرماتے ہیں لیس الکذاب، میں محمد کہتا ہوں میری امت میں صلح کروانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے میں اجازت دیتا ہوں، تم جھوٹ بولا کرو، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ دیکھو میرے محبوب کی انعامات، صلح کے لیے حضور نے اس کو بھی پسند کر لیا۔ تو اب دیکھیے حضور کو صلح کتنی پسند ہے۔ اچھا، اکثر صلح کروانے کے لیے بھی بعض چیزیں جھوٹ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ دو بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے گئے، آپ صلح کروانے کے لیے گئے، نہ ایک مان رہا تھا نہ دوسرا، آپ نے کہا کہ دل کیسے نرم کروں، آپ الگ میں ایک سے ملے، اس کو جا کے کہا یار وہ جو دوسرا تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے نا، یار میں نے
سنا ہے دیکھا ہے کہ وہ بندہ تو آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے، اور جب بھی اپنے لیے دعا کرتا ہے ساتھ آپ کے لیے لازمی کرتا ہے، اور آپ کو وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یار مجھے کہہ چکا اس کو سلام میرا پہنچا دے، سلام بھی بھیجتا ہے آپ کو. وہ کہے گا یار یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ کے میں گواہی دیتا ہوں بھائی. اب آپ نے جھوٹی گواہی نہیں دی، کیسے؟ آپ دیکھیں بندہ جب بھی نماز پڑھتا ہے چاہے سال بعد بھی پڑھے، کبھی تو پڑھ ہی لیتا ہے نا. کوئی جمعے والے دن پڑھ لیتے ہیں، کوئی عید والے دن پڑھ لیتے ہیں. اب جب سلام آپ دیکھیے، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، حضور پہ سلام پڑھتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، اے اللہ میں سلام پڑھتا ہوں کس پر؟ ہم سب پر. ہم سب میں وہ ناراض بندہ شامل ہے یا نہیں؟ بولیے جی، ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو آپ نے سلام بھیجا یا نہیں بھیجا؟ آپ جب نماز کے لیے سلام پھیرتے ہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، جمع کا صیغہ ہے. میرے دائیں طرف روئے زمین پر جتنے بندے ہیں میں سب کو سلام بھیجتا ہوں. پھر بائیں طرف مڑ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بائیں طرف دنیا کے آخری کنارے تک جتنے بندے بستے ہیں میں سب کو سلام بھیجتا ہوں. سب کو سلام کیا یا نہیں؟ اس میں ناراض شامل ہیں یا نہیں؟ تو اب یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا نا. پھر آپ دیکھیے دعا کرنا، آپ کہیں جی وہ دعا کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں ہر بندے کو یہ دعا کم سے کم یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بندہ دعا کرتا رہتا. اس میں بھی اس نے اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کی، آتینا ہم کا صیغہ ہے. اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر خیر بھی عطا فرما، آخرت کی ہر خیر عطا فرما. صلح کرنا خیر ہے یا نہیں؟ تو اس بندے نے تو دعا کر گئے اللہ ہم سب کو. تو ہم سب میں ناراض بیلی بھی شامل تھا یا نہیں ہے؟ تو دعا بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گیا. لیکن یہ تو جھوٹ نہیں ہے. اگر ایسی بات کہیں گے یہ بھی جھوٹ نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی سری جھوٹ بھی بولنا پڑے، سری جھوٹ، تب بھی حضور نے کہا لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہوگا جو بندوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول دے. اور ابن شہاب نے، صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث میں کہ ہم نے حضور سے جو باتیں بھی سنی نا، 3 باتوں کے علاوہ جن کو بندے جھوٹ کہتے ہیں مگر حضور نے ان کو جھوٹ نہیں کہا، وہ 3 باتیں. الا من ثلاث، سب سے پہلے الحرب، فرمایا جنگ کے موقع پر حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ نہیں ہوگا. مثلا اپنے ساتھیوں کو جذبہ دینے کے لیے، کسی تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ وہاں بے شک تھوڑے، اور سامنے کافر جو ہے باطل جو ہے اس کو یہ ڈرانے کے لیے کہ تجھے معلوم نہیں ہمارے ساتھ کتنی طاقتیں ہیں، کتنی دنیا ہے، کتنا اسلحہ ہے، وہ پیچھے دیکھ، وہ پیچھے موڑا کر سے گولی مار دی. یہ جنگ میں اجازتیں ہیں. ایک جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دین محمدی نے دی. دوسرا سننا، دوسرا فرمایا وَيُصْلِحُ وَإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، حضور نے فرمایا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جو جھوٹ بولے گا وہ جھوٹ نہیں ہے. اور تیسرا سننا جی، یہ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ، فرمایا وَحَدِيثُ الرَّجُلُ امرأة، اور جو شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ ہی بول دے، لیس الکذاب، وہ بھی جھوٹا نہیں ہے. اور اگلا جملہ والحدیث المرأة زوجہا، اور اگر کوئی بیگم اپنے شوہر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جھوٹ ہی بول دے، محبت نہ بھی کرتی ہو پھر بھی آئی مس یو بول دے، تو حضور نے فرمایا وہ بھی جھوٹی نہیں ہے. شوہر اور بیوی آپس میں محبت بڑھانے کے لیے اگر جھوٹے لارے لپے وعدے بھی کر لیں تو لیس الکذاب، وہ جھوٹے نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان میں محبت بڑھ جائے. حضور امت کو قریب دیکھنا چاہتے ہیں. اور آج سب کو آئی لو یو مس یو باہر بولا جاتا ہے، مگر ایک بیچاری جو ہر وقت ساتھی ہوتی ہے وہ ساری زندگی سوچتی رہتی ہے. شادی سے پہلے تک تو سب کچھ ہوتا ہے، بعد میں کم ہی لوگ کہتے ہیں. تو آؤ میرے محبوب نے کتنا دقیق گھر کی بات بھی کر دی، اور کتنی بڑی ریلیکسیشن اور چھوٹ دے دی کہ گھر والیوں کے ساتھ گھر آباد کرنے کے لیے، محبتوں کا گلشن بڑھانے کے لیے، وہ اگر تمہاری جیب اجازت نہیں بھی دیتی کوئی وعدہ کرنا پڑ جاتا ہے. محبت قائم رہے تو کر لو، اللہ بعد میں کوئی سبب بنا دے گا. اگر اس کو کہنا پڑے میرے پاس بڑے پیسے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی، نہ بھی ہوں، وہ خوش ہو جائے. تو بیوی کا دل جیتنے کے لیے اور بیوی کے لیے شوہر کا دل جیتنے کے لیے اگر کوئی جھوٹی موٹی بات کرنا پڑے تو حضور نے فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹ نہیں ہوگا.
آؤ لوگوں، اتنا بڑی چیز جس پر اللہ لعنت قرآن مجید میں کہتا ہے، مگر حضور نے 3 چیزیں اس سے نکال دی۔ اب مجھے بتائیں ہمیں زندگی بدلنی چاہیے یا نہیں؟ گھروں میں پیار بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ خونی رشتوں میں پیار محبت بڑھانا چاہیے یا نہیں؟ بولیے جی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو صلہ رحمی رکھے گا، ان خون کے رشتوں کو لے کے چلے گا، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ جس کو لمبی عمر چاہیے اور بڑا رزق چاہیے، اسے وجہ کہ خون کے رشتوں میں اور زیادہ پختگی اختیار کرے۔ آؤ دوستان محترم، راجہ عبدالعزیز کیانی صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ساری سوگوار فیملی کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ان کی اس مجلسی سال ثواب میں آنے کا صدقہ اور قرآن اور محبوب خدا کا یہ پیغام سننے کا صدقہ، اللہ ہمیں خون کے رشتوں کی اہمیت کو سمجھ کر ان رشتوں کو قائم دائم رکھنے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آج ہی بحال کرنے کی نیت کر کے راہ حق اپنانے اور جنت میں گھر لینے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے آپ سے کوئی دنیا میں وعدہ کر دینا جی، ابھی کوئی فلانے چاچے نو راضی کرو تو انہوں فلانا پلاٹ دے دے سر، اسی کہاں گے جی 7 واری چاچے دے پیر بھی پکڑ لواں گے، پلاٹ ملنا چاہیے۔ دنیا کے پلاٹ کے لیے ہم پاؤں پکڑ لیں گے تو یار جنت میں اللہ کے محل کے لیے کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ میرے محبوب نے کہا ہے۔ آؤ حضور خوش ہوں گے آج اگر یہ نیت کر کے اٹھیں گے نا اس مجلس سے، راجہ صاحب کی قبر میں روح بھی انشاءاللہ خوشحال ہوگی، خوش ہوگی اپنے سال ثواب میں آنے والوں سے، اور اللہ رسول کی بارگاہ سے بھی تمہیں بڑی خوشیاں ملیں گی اگر آج یہ نیت کر کے اٹھے کہ ہم ہر ٹوٹی ہوئی ڈور کو آج رشتوں کی جوڑنے کی نیت کر کے اٹھیں گے اور عملاً ایسا کر کے دکھائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا